السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قرطاس کیا ہے؟ اس امت میں شیعہ سنی کے درمیان میں پایا جانے والا جو اختلاف ہے اس میں ایک اہم مسئلہ حدیث قرطاس کا ہے۔ اس حدیث کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، حدیث یوم الرزیہ، حدیث یوم الخمیس، حدیث کتابۃ العلم بھی اس کو کہتے ہیں، اور اردو زبان میں یہ حدیث قلم اور دوات والی حدیث کے نام سے مشہور ہے اور جانی پہچانی جاتی ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دن قبل صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم میرے پاس قلم اور دوات لے آؤ، قرطاس لے آؤ، تاکہ میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ لوں اور تم میرے بعد کبھی بھی گمراہی میں نہ پڑو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اور حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل اسی طرح کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کے درمیان میں 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر تم قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو گے۔ بالکل اسی طرح آپ نے اپنے وصال سے چند ایام قبل یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تم قلم اور دوات لے آؤ۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے طرق میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کروں گا، اس کے بعد صحیح مسلم کے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو پہلے نمبر پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث نمبر ہے 114۔ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو بھی مختصر طور پر میں بیان کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تم قلم اور دوات اور کاغذ لے آؤ، قرطاس لے آؤ، تاکہ میں تمہارے لیے لکھ دوں اور تم میرے بعد کبھی بھی ہمیشہ گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد غلبہ الوجع، رسول اللہ کی پر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے، ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، یا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ قلم اور دوات قریب کر دو تاکہ رسول اللہ ہمارے لیے لکھ دیں۔ حدیث نمبر 114 ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی 3168۔ اگلی جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4431 ہے، کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4432 کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ سب سے پہلے یہ نعرہ جو لگایا گیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حضرت عمر نے لگا۔ 7368 صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے 4232 صفحہ نمبر 259۔ تو صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ تمام روایات کو اگر آپ دیکھتے ہیں سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور حضور کے سامنے اس چیز کو لکھنے وصیت کو نہیں دیا گیا۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا، اور میں یہ بیان کرتا چلوں کہ یہ صرف اہل تشیع کا نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم، بخاری، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، صحیح البخاری، داؤد راس، یہ میں نے آپ کو بخاری سے روایات آپ کے سامنے رکھی ہے، صحیح مسلم سے رکھی ہے، اور ترمذی میں جو 3786 روایت ہے اس روایت کو کھول کے دیکھ لیجئے۔ حدیث ثقلین کی روایت، عرفہ کے دن رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں وصیت کی ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل البیت والی حدیث کو آپ ایک طرف رکھیں، ایک طرف، اور ایک جانب اب حدیث و قرطاس کو رکھیں تو دونوں ایک جانب آپ کو معلوم ہوگی، قضیہ پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا، اور جو حضرت عمر نے یہ کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اہل سنت بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔